بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، آج ہم ذکر کریں گے قرآن کریم کا، کہ یہ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، جو ام الکتاب ہے، یہ قرآن کریم جو اللہ کا انعام ہے، یہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، یہ قرآن کریم کے جس میں اللہ نے واقعات بیان کر دیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کر دیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی کہانیاں بیان کر دیں کہ جن قوموں نے اپنے آپ کو دنیا میں غرق رکھا، جن قوموں نے اپنے آپ کو دنیا میں مست رکھا، جن قوموں نے اپنے آپ کو اللہ کے رستے سے موڑ کے رکھا، جن قوموں نے اپنی من مستی اور من مرضی کی زندگی جینے کا فیصلہ کر رکھا تھا، اور جن قوموں نے کبھی بھی اس بات کا خیال تک نہیں کیا کہ ہم آئے کہاں سے ہیں اور جانا کہاں ہے، ہمارا رب کون ہے اور ہم خود کیا ہیں، جن قوموں نے اپنی ذات کو خدا بنا رکھا، ان قوموں کے قصے اللہ نے خود بیان کر دیے، اللہ نے خود بتایا، ان کی کہانیاں بتا کے ان کا انجام بھی بتایا، ان کے ساتھ اس دنیا میں کیا ہوا یہ بھی بتا دیا، اور ساتھ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت میں ان کے لیے میں نے کیا رکھا ہے۔ اس کے باوجود ہمارا اس قرآن مجید سے کیا تعلق ہے، کیا واسطہ ہے، کیا رشتہ ہے، کتنا ہم نے اس قرآن کو اپنی ذات کا اور اپنی زندگی کا زیور بنایا اور اپنی زندگی کا ایک رستہ بنایا۔ ہم قرآن پاک سے ہٹ گئے، قرآن پاک سے دور ہو گئے۔ قرآن کی تعلیمات جو ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ دیتی ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات جو ہمیں معاشی زندگی کا طریقہ سکھاتی ہے، قرآن پاک کی تعلیمات جو ہمیں معاشرتی زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے، قرآن پاک کی تعلیمات جو ہمیں گھریلو زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے، قرآن پاک کی تعلیمات ہمیں ہمارے لین دین ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں کاروبار سکھاتی ہے، ہمیں زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ کا انداز اور طریقہ بتاتی ہے، لیکن ہم نے قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی جینا ہی چھوڑ دی ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا اور ہماری تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قرآن کے نزول سے پہلے تک کی جو امتیں اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پہ بھیجیں، جو لوگ اس روئے زمین پہ آئے، ان لوگوں کے معاملات کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان کیوں کر رہا ہے، اور ان لوگوں کے حوالے سے ان کے حساب کتاب کا معاملہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے، اور اس کے بعد انعامات کا جزا اور سزا کا قصہ ہمیں کیوں سکھا رہا ہے، ہمیں کیوں سنا رہا ہے، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ صرف اس لیے تاکہ ہم اللہ کے رستے سے بھٹک نہ جائیں، ہم اپنا رشتہ اللہ سے توڑ نہ بیٹھیں، ہم اپنا تعلق اللہ سے نہ توڑ بیٹھیں۔ ہماری رہنمائی کا مکمل سد باب کر کے رکھا، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک ایسے پیغمبر کا امتی بنایا کہ جس کے صدقے میں یہ ساری روئے زمین، یہ پوری کائنات اللہ نے تخلیق کی، یہ زمین و آسمان، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سمندر، یہ صحرا، یہ بحر، یہ بر، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ چٹانیں، یہ سبززار، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ جو کچھ کائنات میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ہزاروں اربوں خربوں سیارے اور ستارے، یہ کہکشائیں، یہ گلیکسیز اور یہ عالم، یہ تمام عالم، یہ جو کچھ بھی اللہ نے خلقہ، اللہ نے تخلیق کیا اپنے محبوب کے عشق میں اور اس کی محبت میں کیا، اور اسی محبوب کی امت میں ہمیں تخلیق کیا، اور پھر ہمیں اپنی وہ کتاب عطا کی جو ام الکتاب ہے، جو کہ
تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، جس کتاب میں تمام امتوں کے قصے موجود ہیں، جس کتاب میں ہماری رہنمائی کا ہر اصول موجود ہے، جس کی روشنی میں ہم اپنی ظاہری زندگی اور باطنی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ دنیاوی اصول اور اسلوب بھی اس کتاب میں موجود ہیں، اور روحانی تعلیمات کا بھی سرچشمہ یہی کتاب ہے، لیکن ہم اس کتاب کے نزدیک نہیں لگتے، ہم اس کتاب سے تعلیمات نہیں لیتے، ہم اس کتاب سے قربت نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں ہمارے قرآن پاک سے کیا تعلق رہ گیا ہے۔ اب قرآن کہاں کھڑا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کے اصول کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کے احکام کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج جائزہ لینے کا دن ہے، آج جائزہ لیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں، ہم اور ہمارا تعلق جو قرآن کے ساتھ ہے وہ کیا ہے۔ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا اس انداز سے، اس طریقے سے، اس اسلوب سے ہم اللہ کی رضا اور اس کے حبیب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر فکر کی بات ہے، پھر سوچنے کی بات ہے، تو قرآن کو سینے سے لگانے کی بات ہے، قرآن پہ عمل کرنے کی بات ہے، قرآن سے نور اخذ کرنے کی بات ہے، اپنا اندر منور کرنے کی بات ہے، اپنی اس زندگی کو بھی اور اس زندگی کو منور کرنے کی بات ہے۔ تو اس بات کی فکر میں آج ذرا تھوڑا ٹائم نکالیں اور اپنا جائزہ لیں کہ آپ کا قرآن پاک سے رشتہ کتنا ہے، قرآن پاک سے لگاؤ کتنا ہے، قرآن پاک کے ساتھ آپ کا تعلق کتنا ہے۔